الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آگے ہیں، ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ایمان کا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ پہلا مسئلہ ایمان کی تعریف کو قرآن کریم نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لے جاویں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بنا پر ہے، اور اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو، اور نہ انسان کے خواص خمسہ اس کو پتہ لگا سکیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے۔ سورہ بقرہ کے ختم پر آمن اور رسول میں بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہاں مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کے یقینی طور پر دل سے ماننا شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس و شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔ دوسرا مسئلہ اقامت صلاۃ۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کی نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوم التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور صحیح ہے، اس جگہ نماز کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض، واجبات اور نفلی نمازوں کا شامل ہے۔ تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات، واجبات یا نفلی صدقات، خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا ہے عموماً نفلی صدقات ہیں۔ عام معنی میں استعمال کیا گیا زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر جملہ میں لفظ رزقناہم پر غور کیجئے تو ایک لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اور اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس پر مزید اضافہ لفظ مما نے کر دیا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو پورا خرچ کرنا نہیں، بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ یہاں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا ہے، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ یہاں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے، وہی اصل اصول سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل، فرائض واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف 2 عمل نماز اور انفاق مال کا ذکر پر اکتفا کرنے میں کیا راز ہے؟ اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق انسان کی ذات اور بدن سے ہے، یا اس کے مال سے بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اکتفا کیا گیا ہے کہ اور مالی عبادات کی سب لفظ نفاق میں داخل ہیں۔ اس لیے در حقیقت یہ تنہا اعمال کا ذکر نہیں بلکہ
تمام اعمال و عبادات ان کے ضمن میں آگے، اور پوری آیت کے یہ معنی ہوگے متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ قلب سب اعضاء و جوارح، لیکن شرع ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں جب زبان سے اس تصدیق کا اظہار یا فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے، مگر شرعاً ایمان بدن اسلام کے اور اسلام بدن ایمان کے معتبر نہیں۔ اس کو کل کفر سے زیادہ شدید جرم ٹھہرایا ہے، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار و اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر ہی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حقانیت کو ایسے یقینی طور پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ لوگ ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے، اور ان کی یہ حرکت محض ظلم تکبر کی وجہ سے ہے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتدا اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے، قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار اطاعت تک نہ پہنچے تو تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری اطاعت اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتدا اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچے تو وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری اطاعت اور اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔ امام غزالی امام سبکی کی یہی تحقیق ہے۔